مائیکل جیکسن دا کنگ آف پاپ امریکہ کی اسٹیٹ انڈیانا کی سٹی گیری میں 29 اگست 1958 کو مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مائیکل جیکسن کے والد جوزف جیکسن ایک کرین آپریٹر تھے۔ مائیکل کی والدہ کیتھرین جیکسن ایک ہاؤس وائف تھیں۔ ان کے ہاں 9 بچے پیدا ہوئے: ریبی، جیکی، ٹیٹو، جرمین، لاٹویا، مارلن، رینڈی، جینٹ اور مائیکل۔ جوزف کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی فیملی بڑی تھی۔ جوزف نے شارٹ کٹ راستہ یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا انتخاب کیا۔ 1960 کی دہائی میں جوزف نے اپنے 5 بچوں جیکی، ٹیٹو، جرمین، مارلن اور مائیکل کو لے کر ایک بینڈ بنایا جس کا نام رکھا جیکسن 5۔ جوزف اپنے بچوں کو خود ٹریننگ دے رہا تھا۔ جوزف کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ تھا۔ وہ ان کو مارتا پیٹتا۔ بچے ہر وقت خوف کا شکار رہتے تھے۔ جوزف کے اس رویے کی وجہ سے کیتھرین کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا۔ وہ جوزف کو زیادہ سختی کرنے سے منع کرتی تھی۔ جوزف مائیکل کو بدصورت کہتا کہ تمہاری ناک ٹھیک نہیں ہے۔ والد کے رویے کی وجہ سے بچپن میں ہی احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ جیکسن 5 بینڈ سڑکوں پر، مارکیٹوں کے باہر، چرچ کے سامنے پرفارم کیا کرتا تھا۔ شروع میں ان کو مشکلات آئیں، لوگ ان پر ہنستے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ مائیکل ان سب سے پرتیلا تھا۔ اس نے 1970 کی دہائی کے آخر میں اپنے سولو کیریئر پر توجہ دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل پاپولر ہوتا چلا گیا اور 1979 میں مائیکل کا پہلا البم آف دی وال آیا۔ اس سے مائیکل کو بڑی شہرت ملی، لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی 1982 میں ملی جب اس کا مشہور البم تھرلر ریلیز ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا البم ثابت ہوا۔ اس البم نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس کا ریکارڈ دی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا اور آج بھی برقرار ہے۔ تھرلر البم میں شامل گانے ملی جین، بیٹ اٹ اور تھرلر آج بھی کلاسک مانے جاتے ہیں۔ اس البم کے میوزک ویڈیو نے میوزک انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مائیکل کو صرف نہ اس کی آواز بلکہ اس کے منفرد رقص کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مشہور مون واک ڈانس 1983 میں پہلی بار ایک لائیو پرفارمنس میں پیش کیا گیا اور پوری دنیا میں مقبول ہو گیا۔ مائیکل کی سٹیج پرفارمنس میں توانائی اور جدت کی مثال ملتی ہے۔ مائیکل نے اپنے ناک کی پہلی سرجری 1979 میں کروائی، لیکن مائیکل دولت اور شہرت کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کی سرجری سے مطمئن نہیں تھا۔ مائیکل نے 1983 میں ناک کی دوسری سرجری کروائی۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ اس کی ناک ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تھی، اس وجہ سے رینوپلاسٹی سرجری کروانی پڑی۔ مائیکل کی ایک فوٹو جاری کی گئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ ایک آکسیجن کیبن میں لیٹا ہوا تھا۔ مائیکل رات کو آکسیجن کیبن میں سوتا تھا۔ وہ زندگی کو ریورس گیئر لگانا چاہتا تھا۔ مائیکل نے اپنے ہاتھ پامسٹ کو دکھایا۔ اس نے مائیکل کو بتایا کہ تمہاری زندگی 70 سال ہوگی۔ مائیکل کو یہ بات بہت بری لگی۔ مائیکل جب اپنے کیریئر کے پیک پر تھا تو اس میں فرعونیت طاری ہو گئی۔ وہ جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پلاننگ تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی۔ اس نے کچھ لوگ خرید رکھے تو جو ضرورت پڑنے پر اپنے اعضاء مائیکل کو دے سکیں۔ وہ اپنے ماضی سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پرانے دوست اور رشتہ دار سب چھوڑ دیے تھے۔ مائیکل نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ مائیکل نیچر کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا۔ جس چہرے کی دنیا دیوانی تھی، مائیکل اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مائیکل نے اپنے گھر کے سب آئینے توڑ دیے۔ مائیکل کو اپنی سیاہ رنگت اور نقوش پسند نہیں تھے۔ پھر اس کا سرجری کا سلسلہ کبھی رک ہی نہیں پایا۔ 1986 میں پھر تیسری بار ناک کی سرجری کروائی۔ کبھی اس کے لپس کی سرجری، کبھی چن کی تو کبھی پورے فیس کی۔ سرجریز کے لیے اس نے امریکہ، یورپ اور انگلینڈ کے کئی ڈاکٹرز کی خدمات لیں۔ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور گورا چٹا انسان نظر آنا چاہتا تھا،
زیادہ میڈیسن اور انجیکشن کے استعمال نے اس کی باڈی میں ریئیکشن کرنا شروع کر دیا۔ مائیکل نے اپنے بال لمبے کر لیے اور رقص کرتے ہوئے سر پر ہیٹ پہنتا تھا۔ دنیا اس کو سٹائل سمجھتی تھی، لیکن مائیکل اپنا چہرہ چھپانے کے لیے یہ کرتا۔ کالی رنگت اگر اتنی ہی بری ہوتی تو کالے رنگ کی لڑکیاں مس یونیورس یا مس ورلڈ کبھی نہ بن پاتی۔ مائیکل نے پہلی شادی 1994 میں لیزا میری کے ساتھ کی اور 1996 میں اس سے علیحدہ ہو گئے۔ مائیکل نے دوسری شادی 1996 میں ڈیبی راؤ کے ساتھ کی اور 2000 میں اس سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ بچپن میں اپنے باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ مائیکل اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مائیکل بچوں سے محبت کرتا تھا اور مائیکل نے بچوں کے لیے ایک الگ دنیا بنائی تھی۔ اسی طرح وہ خود کا بچپن بھی جینا چاہتا تھا۔ اس جگہ کا نام تھا نیورلینڈ رینچ۔ مائیکل اس گھر میں کافی وقت گزارتا تھا۔ اس گھر میں مائیکل نے بچوں کے لیے ایک پارک اور ایک زو بھی بنوایا تھا۔ مائیکل بچوں کے ساتھ کھیلتا اور خود بھی بچہ بن جاتا۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ 1993 میں ایوان چینڈلر نام کے ڈینٹسٹ نے مائیکل پر چائلڈ ابیوز سیکشول ایلیگیشن لگایا۔ ایوان چینڈلر جو جارڈن کا سٹیلا باپ تھا، اس نے مائیکل پر الزام لگایا کہ اس کے جارڈن کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں۔ مائیکل پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست ہے۔ مائیکل نے ایک لڑکے سے منگنی کی، اسے ڈائمنڈ رنگ پہنائی اور اس کے ساتھ باقاعدہ شادی بھی کی۔ مائیکل نے ایوان چینڈلر کو $25 ملین دیے اور کہا کہ میں نے یہ پیسے دیے ہی صرف جارڈن کے لیے ہیں۔ مائیکل نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے اپنے دوست ایوان چینڈلر پر یہ امید نہیں تھی۔ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا۔ 22 دسمبر 1993 کو پولیس مائیکل کے گھر تحقیقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ پولیس مائیکل کو برہنہ کر کے اس کی باڈی کو چیک کرتی ہے۔ مائیکل نے یہ ایک ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا۔ ایک کنسرٹ کے دوران مائیکل کے بالوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ مائیکل نے کچھ لمحے تو اس کو فیل ہی نہیں کیا۔ جب اس کی سکن جلی تو وہ بھاگتا ہے۔ پھر مائیکل نے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروایا۔ ایک بار پھر مائیکل کے ساتھ کنسرٹ کے دوران جرمنی کے شہر برلن میں حادثہ پیش آیا۔ مائیکل اپنے گانے دی ارتھ پر ایک برج کے اوپر پرفارم کر رہا تھا کہ اچانک برج گر جاتا ہے۔ مائیکل کو فوری ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے۔ مائیکل کو کوئی میجر فریکچر تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس حادثے کے بعد مائیکل کی باڈی میں پین رہنے لگی، کبھی باڈی کے اس پارٹ پر تو کبھی باڈی کے اس پارٹ پر۔ پین رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس درد کی وجہ سے میڈیسن اور انجیکشن کا استعمال بڑھتا چلا گیا۔ میڈیسن اس حد تک اس کے جسم میں سرایت کر گئی کہ اثر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور مائیکل کا سٹریس بڑھتا چلا گیا۔ جسم میں بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ مائیکل کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہوئی جس کا نام ہے انسومنیا۔ اس کی وجہ سے مائیکل کو کئی دنوں تک نیند نہیں آتی تھی، وہ سو نہیں پاتا تھا۔ 24 جون 2009 کو مائیکل ایک کنسرٹ کی ریہرسل کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا دس از اٹ۔ یہ کنسرٹ انگلینڈ کے شہر لندن دی 2 ارینا ہوٹل میں ہونا تھا۔ یہ کنسرٹ مائیکل کے لیے بہت اہم تھا۔ مائیکل نے گزشتہ کافی عرصے سے لائیو پرفارمنس نہیں دی تھی۔ مائیکل پر جنسی زیادتی کا کیس کر دیا گیا تھا۔ مائیکل اس کنسرٹ کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھا کیونکہ اس کے بچے بھی اس کو لائیو پرفارمنس میں دیکھنے والے تھے۔ مائیکل کی رہائش لاس اینجلس کے علاقے 100 نارتھ کیرل ووڈ ڈرائیو، یہاں پر مائیکل کی رہائش تھی۔ وہاں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر دی اسٹیمپل سینٹر، اس جگہ مائیکل ڈانس کی ریہرسل کیا کرتا تھا۔ 24 جون 2009 مائیکل ریہرسل سے فری ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ مائیکل اپنے گھر جا کر سیدھا کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی پرسنل شیف کائی موجود ہوتی ہیں۔ وہ مائیکل کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ مائیکل کھانا کھاتا ہے اور فوراً اپنے بیڈ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ مائیکل سونے کی بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند مائیکل کو آ ہی نہیں رہی تھی۔ مائیکل میڈیسن کا عادی ہو چکا تھا۔
इतनी देर में डॉक्टर कोनराड आ जाता है। वो माइकल को मेडिकेशन रूम में लेकर जाता है। ये रूम माइकल ने अपने बेडरूम के साथ ही बनवा रखा था। कोनराड माइकल को कई मेडिसिन और इंजेक्शन देता है और यह सिलसिला कई घंटों तक जारी रहता है, लेकिन माइकल को नींद आ ही नहीं रही थी। कोनराड माइकल को लोराज़ेपाम, ये 81 साल्ट है, मिडाज़ोलम डायज़ेपाम, ये एंजियोलाइटिक मेडिसिन है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मामला तो बहुत बिगड़ चुका था। ये कशमकश कई घंटे तक जारी रहती है, लेकिन माइकल को नींद नहीं आ रही थी। फिर माइकल कोनराड से प्रोपोफोल यानी एनेस्थीसिया मांगता है, मसनूई बेहोशी की दवा। ये दवा डॉक्टर मरीज को ऑपरेट करने से पहले देते हैं। मर्ज इस हद तक बढ़ चुका था। एनेस्थीसिया लेने के बाद चंद मिनटों बाद माइकल को नींद आ जाती है। कोई 10 मिनट गुजरने के बाद ही माइकल की सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। कोनराड माइकल को सीपीआर देना शुरू कर देता है। कोनराड मुसलसल माइकल को सीपीआर दे रहा था, लेकिन मिजाल है कि माइकल को कोई फ़र्क पड़ा हो। कोनराड माइकल की इस कंडीशन को देखकर घबरा जाता है। इसके सामने कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अपने वक़्त का बहुत बड़ा हीरो माइकल जैक्सन पड़ा हुआ था। कोनराड माइकल की बेहोशी को कम करने के लिए फ्लोमाजीनल नाम की मेडिसिन देता है, लेकिन माइकल की तबीयत जूं की तूं थी। कोनराड घबराकर माइकल के रूम से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से पुकारता है, गेट हेल्प, गेट हेल्प। ये आवाज़ सुनते ही माइकल की पर्सनल शेफ़ भागते हुए आती है। काई माइकल की हालत को देखकर वापस भागती है और उसके बड़े बेटे प्रिंस, जिसकी उम्र 12 साल है, इसको लेकर आती है। कोनराड घबराते हुए माइकल अमीर को कॉल करता है। माइकल अमीर उस वक़्त घर पर मौजूद ही नहीं था। वो उसको हेल्प के लिए बुलाना चाहता था। माइकल अमीर आगे अल्बर्टो को कॉल करता है। अल्बर्टो भी भागता हुआ माइकल के रूम की तरफ आ जाता है, जहां डॉक्टर भरपूर कोशिश करते हैं माइकल की जान बचाने की, पर डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम हो गई। कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 2:30 पर माइकल जैक्सन की मौत को तस्लीम कर लिया जाता है और उसकी मौत का ऐलान कर दिया जाता है। यहाँ ज़िंदगी तमाम हुई। माइकल जैक्सन की मौत पूरी दुनिया में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। इस खबर को गूगल पर इतना ज़्यादा सर्च किया गया कि गूगल सर्च इंजन तकरीबन 25 मिनट तक हैंग रहा। माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा की गईं और इसको टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया गया। पल भर में दौलत, शोहरत और फ़न सब मनो मिट्टी तले दब गया। माइकल की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, वो कुदरत की तख्लीक में मुदाखलत नहीं कर सकता। माइकल के पर्सनल डॉक्टर कोनराड को कोर्ट ने गफलत और लापरवाही, ओवरडोज मेडिसिन इंजेक्शन और एनेस्थीसिया देने के जुर्म में 4 साल कैद की सज़ा सुनाई। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।